آج ربیع الاول کے مہینے میں ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں جسے پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم چاول کے ایک ایک دانے پر کروڑوں روپے کا مالک بنا دیتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے کسی بھی دن کسی بھی وقت ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد پڑھتے ہی اللہ غیب سے رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ آج ہر گھر میں پیسوں کی لڑائی شروع ہوتی ہے اور پیسوں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر گھر کا مسئلہ پیسوں کی کمی ہے، غربت و تنگ دستی ہے۔ اللہ والو بے شک حالات خراب ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن پیسے کے بغیر زندگی بہت مشکل ہو چکی ہے، اور آج پیسہ کمانے کا آخری حل ربیع الاول کے مہینے میں ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد کا ایسا وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ آپ نے اللہ الصمد پڑھنے کے بعد ایک مٹھی چاول کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ بتائے گئے طریقے سے اللہ الصمد پڑھ کر ایک مٹھی چاول پر دم کریں۔ یقین کیجئے گا کہ چاول کا ایک ایک دانہ آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گا۔ اللہ والو، ربیع الاول کے مہینے میں ہر وظیفے کی قدر و قیمت 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اس مہینے میں 1 لاکھ مانگنے پر 70 لاکھ سے نوازتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کے محبوب کا مہینہ ہے۔ اللہ اس مہینے میں اپنے محبوب کی آمد کی خوشیاں مناتا ہے، اور اس خوشی کے ماحول میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگتے ہیں، میرا رب بغیر سوچے سمجھے عطا فرماتا ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے۔ آج اگر کوئی اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، آج وہ بہنیں جن کے گھر میں جوان بیٹے موجود ہیں، نوکری نہیں ملتی، بڑی بڑی سفارشیں کروانے کے باوجود بھی نوکری ملنے کا نام نہیں لیتی، آج اللہ الصمد پڑھنے کی دیر ہے، بہترین نوکری خود چل کر آئے گی۔ ایک وہ وقت ہے جب انسان نوکری کے لیے ٹھوکریں کھاتا ہے، منت سماجت کرتا ہے، لوگوں کے ترلے کرتا ہے۔ آج ربیع الاول کے مہینے میں ایک مٹھی چاول پر یہ عمل کرنے کی دیر ہے، نوکری خود چل کر آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کی آمد پر خوش ہوتا ہے، جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اس نے رب سے محبت کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری محبوب سے محبت کرنے والا میرا محبوب ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں تو آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے۔ آج جو گھڑیاں ہیں، یہ مہینہ اللہ سے خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ کریم سے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ سے ضد کر کے اپنی خواہشات کو پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کے 30 دن ہیں، آپ کسی بھی دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ پڑھنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ کاش کبھی ربیع الاول کے مہینے میں مٹھی بھر چاول پر اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پہلے پڑھا ہوتا تو آج کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑتا۔ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھے گا۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک مٹھی چاول کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود پاک آپ نے 7 بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور مٹھی بھر چاولوں پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ بے اولاد ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کی آمد پر بیٹیوں کو بیٹا بنا کر پیش کیا، ہر گھر میں خوشیوں کا ماحول پیدا کیا گیا۔ وہ آپ کی بے اولادی پر آپ کو اولاد نہیں دے سکتا۔ آج اللہ کریم سے آپ نے وہ مانگنا ہے جو آپ کو ناممکن لگتا ہے
کہ اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا۔ آپ کی بڑی سی بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر چاہے تو گھر مانگ لیں، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے۔ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ آج وہ تمام کے تمام مقاصد ذہن میں رکھیے گا جو آپ نے خواب تھے، اللہ خود خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا، کیونکہ اللہ اپنے محبوب کی آمد پر خوش ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ اللہ کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ آپ نے اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس تعوذ و تسمیہ پڑھنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو شیطان آپ کو وظیفے سے دور کرتا ہے، آپ کے دھیان کو بھٹکاتا ہے، آپ کو توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھنے نہیں دیتا، جیسے ہی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو تمام طرح کے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ توجہ سے وظیفہ پڑھتے ہیں۔ آپ نے مٹھی بھر چاول پر اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کی صفت بھی ہے۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے تو بے اولادوں کو اولاد اور بیٹے عطا فرماتا ہے، جب دینے پر آتا ہے تو من پسند رشتے شادیاں کر دیتا ہے۔ وہ ذات بڑی مہربان ہے، بڑی رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ شرمندہ ہوتا ہے کہ اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کیا جائے۔ وہ ذات حاجت نہ پوری کرنے پر شرمندہ ہوتی ہے، وہ کتنی رحمان اور رحیم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے پڑھنے میں، ہمارا وظیفے کرنے میں غلطی کوتاہی لاپرواہی ہو سکتی ہے، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی، اس لیے کہتے ہیں کہ وظیفے کو مکمل دیکھا کریں، ویڈیو مکمل دیکھی کریں، آپ کو عمل کی سمجھ بھی آئے گی اور وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، آپ نے اس وظیفے کو جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن جو قدر و قیمت جو اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت ربیع الاول کے مہینے میں ہے وہ کبھی نہیں آ سکتی۔ اس لیے ربیع الاول کے یہ خاص اعمال میں سے ایک شرطیہ اور طاقتور وظیفہ ہے۔ آپ نے مٹھی بھر چاول پر نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے اس دوران کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ پورے مہینے میں ایک بار کیا جاتا ہے، تو پھر کیوں نہ توجہ دھیان سے کریں۔ ایک بار کرنا ہے، ایک دن کا وظیفہ ہے، لیکن 365 دن پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، پورے سال کی خوشیاں خوشحالیاں مل جاتی ہیں۔ آپ نے مٹھی بھر چاول پر اللہ الصمد کو 21 بار اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ تصور میں روضہ رسول کی جالیوں کے قریب ہیں۔ آپ مٹھی پر چاول پر اللہ الصمد پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمتیں برکتیں برس رہی ہیں۔ آپ کو اللہ کریم سے جو بھی مانگو گے اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ 21 بار اللہ الصمد پڑھ کر آپ نے مٹھی کھول کر چاول کے دانوں پر پھونک مارنی ہے اور مٹھی کو دوبارہ بند کر لیں، اور اللہ الصمد کے بعد اس اسم مبارک کے بعد اللہ کریم کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے خاص پڑاہی تنگ دستی سے نجات کے لیے جاتا ہے، جسے غربت کے خاتمے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جو لوگ کئی سالوں سے غربت کا شکار ہیں، باپ دادا نے غربت دیکھی اور آج تک غربت ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بے شمار کوششوں کے باوجود کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے،
کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، ہر طرح کے کوششوں کے باوجود بھی آپ کامیاب ہونے کا نام نہیں لیتے، تو مٹھی بھر چاول پر اللہ الصمد کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیں۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھتے ہی عرش الہی سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اگر آپ بھی رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو ربیع الاول کے مہینے میں ایک مٹھی چاول پر اللہ الصمد کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو بیٹھے بیٹھے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار پڑھنے سے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ اتنا قبولیت کا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی آمد پر اتنی خوشیاں مناتا ہے کہ بندہ جو کچھ مانگتا چلا جاتا ہے اللہ دیتا چلا جاتا ہے، اور 7 بار سورہ کوثر پڑھنے پر 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے بھی آپ کے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد ایک بار کا خیال رکھنا ہے کہ یہ اللہ والوں کا وظیفہ ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ نام پڑھنے والا اللہ سے جو کچھ مانگتا چلا جاتا ہے وہ اسی وقت ملتا چلا جاتا ہے۔ یہ عمل سال میں ربیع الاول کے مہینے میں کیا جاتا ہے، جس سے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ نام یا فتاح یا کریم ہے۔ یا فتاح رب کعبہ کا وہ صفاتی نام ہے جس کی خود رب کعبہ نے قسم کھائی ہے۔ یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری، یہ رب کی قسم ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس نام کی جو شخص یا فتاح پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگے گا میں رب اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ یا کریموں سے اللہ کرم کی نظر فرماتا ہے، اور جس پر نظر کرم ہو جاتی ہے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آپ بھی اللہ کی قسم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، نسلیں آباد کرنا چاہتے ہیں، تو یا فتاح یا کریموں کو ملا کر پڑھیں۔ یا فتاح یا کریموں 1 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریموں 2 بار ہو گیا، یا فتاح یا کریموں 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا فتاح یا کریموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ حضور کا صدقہ چاہتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں، تو ایک بار کمنٹ سیکشن میں سرکار کی آمد مرحبا لازمی لکھیں۔ عمل مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنی ہی بار درود شریف لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اور اب چاول کے دانوں تک پھونک مارنے کے بعد آپ نے چاول کے دانوں کو صدقہ نیت سے یا اپنی چھت پر یا کسی درخت کے سائے میں یا کسی کھلی جگہ پر پھیلا دینا ہے۔ جیسے ہی چرند پرند حشرات اللہ کے یہ نام پڑھیں گے وہ اللہ سے سفارش کریں گے اور آپ کی ہر حاجت فوراً پوری ہو جائے گی۔ آپ چلتے پانی میں بھی بہا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔